السلام علیکم میرے پیارے دوستو، آپ سب کیسے ہیں؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بہتر ہوں گے۔ تو چلیے آج میں آپ کو عمرہ کیا ہوتا ہے جانیے، عمرہ کو کرنے کا صحیح طریقہ بتاؤں گی اور بھی کئی ساری باتیں اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والی ہوں۔ تو چلیے میرے ساتھ ویڈیو میں جڑے رہنے کے لیے میرے اس چینل AHS اسٹوریز کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ دنیا بھر کے لاکھوں کروڑوں مسلم عمرہ کرنے کے لیے سعودی عرب کے شہر مکہ آتے ہیں۔ آپ عمرہ کو پاک شہر مکہ میں کعبہ کی ایک چھوٹی تیرتھ یاترا کا روپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ عمرہ قریب 15 دن کا ہوتا ہے جبکہ حج قریب 40 دن کا ہوتا ہے۔ عربی میں عمرہ شبد کا مطلب ہوتا ہے کسی بھیڑ بھاڑ یا آبادی والی جگہ پر جانا۔ عمرہ ایک بہت مہتوپورن اسلامک دھارمک یاترا ہے۔ یہ حج کی طرح فرض نہیں ہے بلکہ سنت ہے۔ عمرہ مسلمانوں کو اپنے کیے گناہوں کی معافی مانگنے، اپنی دعاؤں کو قبول کروانے اور خوشحال زندگی کی مرادوں کو مانگنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ یعنی عمرہ کرنے والے شخص کو ایک موقع ملتا ہے کہ وہ عمرہ کے دوران اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ سکے اور اپنے پریوار کی خوشحالی کی دعا اللہ سے کر سکے، کیونکہ ایسا مانا جاتا ہے کہ عمرہ اگر دل سے کیا جائے تو اللہ آپ کی ہر مراد پوری کرتا ہے۔ عمرہ سب سے پہلی بار 629 عیسوی میں پیارے نبی پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 2000 انویائیوں کے ساتھ کیا تھا۔ اس وقت عمرہ کرنے میں آپ کو بہت مشکلیں آئی تھیں۔ آپ کا عمرہ کرنے کا مقصد اللہ سے گناہوں کی معافی، اللہ کو خوش کرنے کے مقصد سے کیا تھا۔ ہر مسلمان پر حج فرض ہے جسے ہر مسلمان کو کرنا ضروری ہے، لیکن صرف ان پر جو صحت مند ہیں اور آرتھک روپ سے طاقتور ہیں۔ دوسری طرف عمرہ حج کی طرح فرض نہیں ہے بلکہ سنت ہے۔ حج کرنے کا ایک وقت فکس ہوتا ہے، یعنی حج اسلامی کیلنڈر کے 12ویں مہینے ذو الحجہ کی 8ویں تاریخ سے شروع ہوتا ہے، جبکہ عمرہ سال میں کبھی بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنا سب سے اچھا مانا جاتا ہے۔ عمرہ کرنے کے لیے قریب 7 سے 12 دن لگتے ہیں۔ عمرہ کے لیے کتنے دن چاہیے وہ آپ کے ٹریول ایجنٹ پر نربھر کرتا ہے کہ وہ آپ کو کتنے دن میں عمرہ کروا رہے ہیں، لیکن یہ مان کے چلیں کہ آپ کو قریب 10 سے 12 دن تو عمرہ کے لیے چاہیے ہی ہوں گے۔ ہر ٹریول ایجنسی کا عمرہ کا پیکیج ہوتا ہے، کسی کے 7 دن کا ہوتا ہے تو کسی کے 10 دن کا یا اس سے 2 سے 3 دن زیادہ سے زیادہ۔ اس کے لیے آپ جس بھی ٹریول ایجنسی کے مادھیم سے عمرہ کرنے جا رہے ہیں ان سے جانکاری لے سکتے ہیں۔ اگر آپ سعودی عرب کے علاوہ کسی اور دیش کے ناگرک ہیں تو آپ کے پاس پاسپورٹ ہونا ضروری ہے۔ آپ کو ہوائی جہاز کے مادھیم سے سعودی عرب پہنچنا ہوتا ہے۔ جو سعودی عرب کے نزدیکی دیش ہیں وہ کار کے مادھیم سے سعودی عرب پہنچ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ کو وہاں جانے کے لیے ویزا کے لیے آویدن کرنا پڑتا ہے۔ آویدن کرنے سے پہلے آپ کے پاس سارے کاغذات یا ڈاکیومنٹ صحیح ہونے چاہیے، جیسے آپ کا ID کارڈ، پاسپورٹ اتیادی۔ ویزا آنے کے بعد آپ عمرہ کے لیے سعودی عرب جا سکتے ہیں۔ اگر عمر کی بات کریں تو آپ کی عمر 18 سے 65 برس کے بیچ ہونا چاہیے، لیکن سعودی سرکار نے نیم میں بدلاؤ کیے ہیں اور اس کے مطابق ایک 5 سال کا بچہ بھی اپنے ماں باپ یا رشتہ دار کے ساتھ عمرہ کرنے جا سکتا ہے۔ پہلے سعودی سرکار کا نیم تھا کہ اگر کوئی مہیلا اگر 45 برس سے کم عمر کی ہے تو وہ اکیلے عمرہ نہیں کر سکتی، یا تو وہ اپنے شوہر کے ساتھ جا سکتی ہے۔ اگر شوہر نہیں ہے تو وہ اپنے بھائی یا اپنے رشتہ داروں مرد جس سے اس کا خون کا رشتہ ہو اور جس کی عمر 17 برس سے زیادہ ہو اس کے ساتھ عمرہ کے لیے جا سکتی ہے، لیکن کچھ سال پہلے اس نیم کو ہٹا دیا گیا ہے۔ ابھی کوئی بھی مہیلا جس کی عمر 18 سے 65 کے بیچ ہے وہ اکیلے عمرہ کے لیے جا سکتی ہے۔ عمرہ کرنے سے پہلے کچھ باتوں کا دھیان رکھنا ہوتا ہے جو کہ بہت ضروری ہے۔ آپ کو احرام پہن کر عمرہ کرنا ہے۔ یاد رکھیں احرام آپ کو اپنی فلائٹ کے نکلنے سے پہلے ہی پہننا ہوگا۔ آپ کو احرام پہننے سے پہلے اپنے ناخنوں اور انچاہے بالوں کو کاٹنا ہوگا۔ بنا غسل یا وضو کے احرام نہیں باندھیں، نہ ہی قرآن کی تلاوت کریں، نہ ہی کعبہ کے آس پاس جائیں۔ احرام کی حالت میں آپ کسی کو گالی نہیں دے سکتے، نہ ہی کسی کو ہانی پہنچا سکتے ہیں۔ احرام کی حالت میں پرفیوم کا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ عمرہ کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ پہلا، احرام باندھنا۔ دوسرا، طواف کرنا، کعبہ کے 7 چکر لگانا۔ تیسرا، صفا اور مروہ پہاڑیوں کے 7 چکر لگانا جسے سعی کہا جاتا ہے۔
سب سے پہلے میقات تک پہنچے۔ یہاں کی میقات کا مطلب ایک مکھیہ سیما ہے جہاں سے عمرہ کی شروعات ہوتی ہے۔ میقات میں پہنچنے کے بعد آپ اپنے کپڑوں کو اتار کر احرام باندھ لیں اور 2 رکعت نماز پڑھیں اور پھر اس کے بعد دعا پڑھیں۔ اگلے چرن کے لیے آپ کو آگے بڑھنا ہے یعنی کہ طواف کے لیے۔ دوسرے چرن میں آپ کو مسجد الحرم میں داخل ہونا ہے اور دعا پڑھنی ہے۔ پھر آپ کو بار بار اللہ اکبر کہتے ہوئے کعبہ کے 7 چکر لگانے ہیں جس میں کالے پتھر کو چومنا شامل ہے۔ طواف کے دوران یمنی کونے اور کالے پتھر کے بیچ میں آتے ہی دعا پڑھیں۔ طواف پورا کرنے کے بعد آپ کو 2 رکعت نماز پڑھنا ہے۔ عمرہ کے دوران جتنا ہو سکے تلبیہ پڑھنا چاہیے۔ تیسرے چرن میں آپ کو صفا اور مروہ پہاڑیوں پر چڑھنا ہے جسے سعی کہا جاتا ہے۔ چڑھائی کرتے ہوئے یہ دعا پڑھیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ جب آپ پہاڑی پر پہنچے تو یہ دعا بھی پڑھ لیں۔ میں نے پوری کوشش کی ہے کہ میں آپ کو عمرہ کے بارے میں پوری جانکاری دے سکوں، پھر بھی اگر کوئی بات بتانے میں میرے سے رہ گئی ہو یا غلطی ہو گئی ہو تو مجھے اس کے لیے معاف کرنا۔ میں معافی چاہتی ہوں آپ سب سے۔ اگر آپ عمرہ پر جا رہے ہیں یا جانے والے ہیں تو آپ جس بھی ٹریول ایجنسی کے مادھیم سے جا رہے ہیں وہ آپ کو عمرہ کروانے میں پوری مدد کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ ہی ان کا ایک گائیڈ آپ کے ساتھ رہتا ہے جو آپ کو عمرہ کرنے کا پورا طریقہ بتاتا ہے تاکہ آپ سے کوئی بھی غلطی نہ ہو سکے۔ تو میرے دوستوں بھائی بہنوں، اگر آپ عمرہ کرنے جا رہے ہیں تو پلیز عمرہ کرنے سے پہلے آپ میرے اس ویڈیو کو دیکھ کے جائیں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں ساری باتیں آ جائیں۔ اور پلیز میرے چینل AHH اسٹوریز کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ اگر مجھ سے اس ویڈیو کو بتانے میں یا اس ویڈیو کی جانکاری دینے میں یا جو میں نے ویڈیو بنائی ہے اس میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو پلیز مجھے معاف کر دینا۔ اور پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ پلیز مجھے اپنا سپورٹ دیتے رہیں۔ پلیز اللہ حافظ۔